بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے حق کے ساتھ کتاب نازل فرمائی ہے اور ترازو بھی اتاری ہے، اور آپ کو کیا خبر، شاید قیامت قریب ہی ہو۔ اس کی جلدی انہیں پڑی ہے جو اسے نہیں مانتے، اور جو اس پر یقین رکھتے ہیں وہ تو اس سے ڈر رہے ہیں، انہیں اس کے حق ہونے کا پورا علم ہے۔ یاد رکھو، جو لوگ قیامت کے معاملہ میں لڑ جھگڑ رہے ہیں وہ دور کی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بڑا ہی لطف کرنے والا ہے، جسے چاہتا ہے کشادہ روزی دیتا ہے، اور وہ بڑی طاقت، بڑے غلبہ والا ہے۔ جس کا ارادہ آخرت کی کھیتی کا ہو، ہم اسے اس کی کھیتی میں ترقی دیں گے، اور جو دنیا کی کھیتی کی طلب رکھتا ہو، ہم اسے اس میں ہی کچھ دے دیں گے۔ ایسے شخص کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ کیا ان لوگوں نے ایسے اللہ کے شریک مقرر کر رکھے ہیں جنہوں نے ایسے احکام دین مقرر کر دیے ہیں جو اللہ کے فرمائے ہوئے نہیں ہیں؟ اگر فیصلے کا دن کا وعدہ نہ ہوتا تو ابھی ہی ان میں فیصلہ کر دیا جاتا۔ یقیناً ان ظالموں کے لیے ہی دردناک عذاب ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ یہ ظالم اپنے اعمال سے ڈر رہے ہوں گے جن کے وبال ان پر واقع ہونے والے ہیں، اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے وہ بہشتوں کے باغات میں ہوں گے۔ وہ جو خواہش کریں گے اپنے رب کے پاس موجود پائیں گے۔ یہی ہے بڑا فضل۔ یہی وہ ہے جس کی بشارت اللہ تعالیٰ اپنے ان بندوں کو دے رہا ہے جو ایمان لائے اور سنت کے مطابق نیک عمل کیے۔ تو کہہ دیجئے کہ میں اس پر تم سے کوئی بدلہ نہیں چاہتا، مگر محبت رشتہ داری کی۔ جو شخص کوئی نیکی کرے ہم اس کے لیے اس کی نیکی میں اور نیکی بڑھا دیں گے۔ بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور بہت قدردان ہے۔ کیا یہ کہتے ہیں کہ پیغمبر نے اللہ پر جھوٹ باندھا ہے؟ اگر اللہ چاہے تو آپ کے دل پر مہر لگا دے، اور اللہ تعالیٰ اپنی باتوں سے جھوٹ کو مٹا دیتا ہے اور سچ کو ثابت رکھتا ہے۔ وہ سینے کی باتوں کو جاننے والا ہے۔ وہی ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول فرماتا ہے اور گناہوں سے درگزر فرماتا ہے، اور جو کچھ تم کر رہے ہو سب جانتا ہے۔ ایمان والوں اور نیک کار لوگوں کی سنتا ہے، ایمان والوں اور نیکوکار لوگوں کی سنتا ہے، اور انہیں اپنے فضل سے اور بڑھا کر دیتا ہے، اور کفار کے لیے سخت عذاب ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ اپنے سب بندوں کی روزی فراغ کر دیتا تو وہ زمین میں فساد برپا کر دیتے، لیکن وہ اندازے کے ساتھ جو کچھ چاہتا ہے نازل فرماتا ہے۔ وہ اپنے بندوں سے پورا خبردار ہے اور خوب دیکھنے والا ہے۔ اور وہی ہے جو لوگوں کے نا امید ہو جانے کے بعد بارش برساتا ہے اور اپنی رحمت پھیلا دیتا ہے۔ وہی ہے کارساز اور قابل حمد و ثنا۔ اور اس کی نشانیوں میں سے آسمانوں اور زمین کی پیدائش ہے، اور ان میں جانداروں کا پھیلانا ہے۔ وہ اس پر بھی قادر ہے کہ جب چاہے انہیں جمع کر دے۔ تمہیں جو کچھ مصیبتیں پہنچتی ہیں وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کے کرتوت کا بدلہ ہے، اور وہ تو بہت سی باتوں سے درگزر فرما دیتا ہے۔ اور تم ہمیں زمین میں عاجز کرنے والے نہیں ہو۔ تمہارے لیے سوائے اللہ تعالیٰ کے نہ کوئی کارساز ہے نہ مددگار۔ اور دریا میں چلنے والی پہاڑوں جیسی کشتیاں اس کی نشانیوں میں سے ہیں۔ اگر وہ چاہے تو ہوا بند کر دے اور یہ کشتیاں سمندر پر رکی رہ جائیں۔ یقیناً اس میں ہر صبر کرنے والے شکر گزار کے لیے نشانیاں ہیں۔ یا انہیں ان کے کرتوتوں کے باعث تباہ کر دے، وہ تو بہت سی خطاؤں سے درگزر کرتا ہے، تاکہ جو لوگ ہماری نشانیوں میں جھگڑتے ہیں وہ معلوم کر لیں کہ ان کے لیے کوئی چھٹکارا نہیں۔ تو تمہیں جو کچھ دیا گیا ہے وہ زندگانی دنیا کا کچھ یوں ہی سا اسباب ہے، اور اللہ کے پاس جو ہے وہ اس سے بد درجہ بہتر ہے اور پائیدار ہے۔ وہ ان کے لیے جو ایمان لائے اور صرف اپنے رب ہی پر بھروسہ رکھتے ہیں، اور کبیرہ گناہوں سے اور بہیائیوں سے بچتے ہیں، اور غصے کے وقت بھی معاف کر دیتے ہیں، اور اپنے رب کے فرمان کو قبول کرتے ہیں اور نماز کی پابندی کرتے ہیں، اور ان کا ہر کام آپس کے مشورے سے ہوتا ہے، اور جو ہم نے انہیں دے رکھا ہے اس میں سے ہمارے نام پر دیتے ہیں، اور جب ان پر ظلم و زیادتی ہو تو وہ صرف بدلہ لے لیتے ہیں۔ اور برائی کا بدلہ اس جیسی برائی ہے، اور جو معاف کر دے اور اصلاح کر لے اس کا اجر اللہ کے ذمہ ہے۔ فی الواقع اللہ تعالیٰ ظالموں سے محبت نہیں کرتا۔ اور جو شخص اپنے مظلوم ہونے کے بعد برابر کا بدلہ لے لے تو ایسے لوگوں پر الزام کا کوئی راستہ نہیں۔ یہ راستہ صرف ان لوگوں پر ہے جو خود دوسروں پر ظلم کریں اور زمین میں ناحق فساد کرتے پھریں۔ یہی لوگ ہیں جن کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور جو شخص صبر کر لے اور معاف کر دے، یقیناً یہ بڑی ہمت کے کاموں میں سے ایک کام ہے۔ اور جسے اللہ تعالیٰ بہکا دے اس کے بعد کوئی چارہ ساز نہیں۔ اور تو دیکھے گا کہ ظالم لوگ عذاب کو دیکھ کر کہہ رہے ہوں گے کہ کیا واپس جانے کی کوئی راہ ہے؟ اور تو انہیں دیکھے گا کہ وہ جہنم کے سامنے لا کھڑے کیے جائیں گے، مارے ذلت کے جھکے جا رہے ہوں گے اور کن آنکھوں سے دیکھ رہے ہوں گے۔ ایمان والے صاف کہیں گے کہ حقیقی ضیاء کار وہ ہیں جنہوں نے آج قیامت کے دن اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو نقصان میں ڈال دیا۔ یاد رکھو کہ یقیناً ظالم لوگ دائمی عذاب میں ہیں۔ ان کے کوئی مددگار نہیں جو اللہ سے الگ ان کی امداد کر سکے، اور جسے اللہ گمراہ کر دے اس کے لیے کوئی راستہ نہیں۔ اپنے رب کا حکم مان لو اس سے پہلے کہ اللہ کی جانب سے وہ دن آ جائے جس کا
हट जाना नामुमकिन है। तुम्हें उस रोज ना तो कोई पनाह की जगह मिलेगी, ना छुप कर अनजान बन जाने की। अगर ये मुंह फेर ले तो हमने आपको उनके अगर ये मुंह फेर ले तो हमने आपको उन पर निगहबान बनाकर नहीं भेजा। आपके ज़िम्मा तो सिर्फ पैगाम पहुंचा देना है। हम जब कभी इंसान को अपनी मेहरबानी का मज़ा चखाते हैं तो वो उस पर इतरा जाता है, और अगर उन्हें उनके अमाल की वजह से कोई मुसीबत पहुंचती है तो बेशक इंसान बड़ा ही नाशुक्रा है। आसमानों की और ज़मीन की सल्तनत अल्लाह ताला ही के लिए है। वो जो चाहता है पैदा करता है, और जिसको चाहता है बेटियां देता है, और जिसे चाहता है बेटे देता है, या उन्हें जमा कर देता है, बेटे भी और बेटियां भी, और जिसे चाहे बांझ कर देता है, और वो बड़े इल्म वाला और कामिल कुदरत वाला है। नामुमकिन है कि वो किसी बंदा से अल्लाह ताला कलाम करे मगर वही के ज़रिए, या पर्दे के पीछे से, या किसी फरिश्ता को भेजे, और वो अल्लाह के हुक्म से जो वो चाहे वही करे। बेशक बरतर हिकमत वाला है। और इसी तरह हमने आपकी तरफ अपने हुक्म से रूह को उतारा है, और आपसे पहले ये भी नहीं जानते थे कि किताब और ईमान क्या चीज़ है, लेकिन हमने उसे नूर बनाया, उसके ज़रिए से अपने बंदों में जिसे चाहते हैं हिदायत देते हैं, और बेशक आप राह रास्त की रहनुमाई कर रहे हैं। अल्लाह ताला की राह की जिसकी मलकियत में आसमानों और ज़मीन की हर चीज़ है, आगाह रहो सब काम अल्लाह ताला ही की तरफ लौटते हैं।